آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں جب ہماری نظر سے گزرتی ہے ایسی خبریں کہ کسی جگہ پر چھوٹی بچی کا ریپ کر دیا گیا یا کسی کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے، اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوئے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے مجرمین کا پتہ نہیں چل پاتا، اور اکثر جب مجرمین کا پتہ چلتا ہے تو یہ جانتے ہیں ہم کہ وہ لوگ لواحقین کے ساتھ مل کر قاتل کو ہی ڈھونڈتے رہے، اس کے ریپسٹ کو ہی ڈھونڈتے رہے، اور اس طرح کے مختلف واقعات سب کی نظروں سے گزرے ہوئے واقعات ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہو پاتا؟ یہ لوگ ہمارے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے کردار سے، ان کی پرسنالٹی کے اس پہلو سے نا واقف ہی رہتے ہیں۔ جس گھر میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اسی ہی گھر کی یا قریب کی کسی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا جاتا ہے، اور محلے کے لوگ اس بندے کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ ساتھ مل کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ شخص اس طرح کے کردار کا مالک ہے اور اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر لے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دوہرے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ عام لوگوں میں ان کی ایک خاص طرح کی معصومانہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ جیسے جرم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوتا، اور ڈھکے چھپے انداز میں ان کی پرسنالٹی کا جب خاص طور پہ اکیلے ہوں یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں یا اپنے جیسے مخصوص طبقے میں موجود ہوں، تو ان کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا رخ آتا ہے۔ یہ نہ صرف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں بلکہ یہ اپنے اندر کی جنسی درندگی کو بھی ابھارتے ہیں، اس کی اپنی ہوس کی تسکین کے لیے یہ کمزور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور کمزور بچی یا کمزور بچے سے زیادہ انہیں اور کون بہترین انسان مل سکتا ہے جس کو یہ یوز کر سکے۔ تو ان لوگوں کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی آسان ہے ان کی پہچان۔ اگر ان کی پہلی انگلی کی تیسری پور، وہ جو لاسٹ والی پور ہوتی ہے، اس پہ 5 کونوں والا ایک ستارہ موجود ہو، باقاعدہ طور پہ واضح، گہرا، اور نہ ٹوٹا ہوا ہو، نہ کٹا پھٹا ہو، اور نہ ہی کوئی چھپا چھپا سا ہو، واضح اور گہرا ستارہ موجود ہو، 5 کونوں والا تارا موجود ہو، تو ایسے لوگ دوہری زندگی گزارتے ہیں۔ عام لوگوں کے درمیان، محلے میں، گھر میں ایک معصومانہ کیٹیگری میں رہتے ہیں، جیسے انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور جب یہ اپنی فیلڈ میں آتے ہیں جو اپنی ذہنی کیٹیگری کی ان کی فیلڈ ہوتی ہے، تو ان میں یہ ایک ہوس زدہ انسان، درندہ صفت انسان، اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی قسم کے جرم سے پرہیز نہ کرنے والے، ان کے لیے قانونی غیر قانونی جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، اور جب ان کے اوپر اپنی ہوس کا غلبہ آتا ہے جو کہ اکثر و بیشتر ان پہ رہتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے سے اس کا رشتہ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور ان کا دید لحاظ کیا ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی ان کی بات سامنے نہیں آتی۔ یہ صرف اور صرف اپنی ہوس کی تسکین کے لیے کمزور سے کمزور وکٹم کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں یوز کرتے ہیں، اور یوز کے بعد اپنے نشانات مٹانے کے لیے اس کو قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنا ان کے لیے ایک نارمل اور معمولی بات ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھر ایسے لوگوں کو سائیکو پیشنٹ کہا جاتا ہے۔ سائیکو پیشنٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ دوہری زندگی کے حامل لوگ، اور ایسے لوگ جن کی پرسنالٹی دوہری ہوتی ہے اور قدرتی طور پہ دوہرے ہوتے ہیں، یہ اونچ نیچ کو آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، اور کبھی اپنا جرم بآسانی مانتے نہیں ہیں، اور انتہا کے ڈھیٹ بڑے مجرم اور ڈھکے چھپے مجرم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو گرفت میں لانا، ان کو پکڑنا، ان کو گیس کرنا عام لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔